ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي. معزز حاضرین اجتماع جمعۃ المبارکہ، قبل ازیں ہمارا وہ موضوع کہ جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اس کا عنوان تھا تعظیم شعائر اللہ. اللہ تعالی کے شعائر کی تعظیم کرنا. تعظیم کرنے کی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی ہے، اور شعائر اللہ کی توہین کرنے کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ممانعت فرمائی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شعائر جمع ہے شعیرتن کی، اور شعیرتن کا معنی عربی زبان میں ہے علامت یا نشانی.
مختصر معنی ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا شعیرہ یا نشانی یا علامت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس علامت یا اس نشانی کو دیکھیں تو اس کو دیکھنے سے جس چیز کی وہ نشانی ہے، جس چیز کی وہ علامت ہے، وہ چیز یاد آ جائے۔ اب جیسے مسجدیں ہیں، مسجد پر نگاہ پڑتے ہی انسان کا ذہن اللہ تعالی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالی یاد آتا ہے کہ سوائے اللہ کی اور کسی کے لیے نہیں ہے یہ۔ اسی طرح کعبہ شریفہ بھی اللہ تعالی کی نشانی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اللہ تعالی یاد آتا ہے۔ قرآن مجید میں حج کے مقامات مقدسہ کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے، جو حج کے مقامات مقدسہ، بلکہ مفسرین کرام تو گن گن کر بتاتے ہیں کہ کعبہ شریفہ اسی طرح حجر اسود، اسی طرح رکن یمانی، اسی طرح حتیم کعبہ، اسی طرح مقام ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھتے تھے تو وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق اونچا کر دیتا تھا یا نیچے لے آتا۔ رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جسے روئے زمین کے اوپر بنایا گیا لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے، وہی گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم،
کعبہ شریفہ کوئی ایک اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کعبہ شریفہ کے وجود کے اندر بہت ساری علیحدہ علیحدہ اللہ تعالی کی روشن نشانیاں ہیں۔ تو یہ گویا کہ شعائر اللہ کا گویا ایک مجموعہ ہے۔ رب فرماتا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ تو کعبہ شریفہ، حجر اسود، حتیم کعبہ، اسی طرح مقام ابراہیم، اسی طرح زمزم کا چشمہ، پھر اسی طرح صفا اور مروہ پہاڑیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تڑپنے کی جگہ پر، جہاں آپ کی مبارک ایڑیاں رگڑ رہی تھیں، وہاں سے ان کی خاطر یہ زمزم شریف کا پانی جو ہے یہ پیدا کر دیا تھا۔ اور صفا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح مینا کا وہ تمام مقام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہاں حاجی جا کے 5 روز قیام کرتے ہیں۔ اسی طرح جمرات، وہ بتیاں کہ جن بتیوں پر حاجی جا کے کنکر مارتے ہیں، یہ بڑے شیطان کو مار رہے ہیں، یہ چھوٹے شیطان کو مار رہے ہیں، درمیان والے شیطان کو مار رہے ہیں، یہ ساریاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک یاد آ جاتا ہے، اور یاد آتا ہے کہ اللہ کے دشمن کی پٹائی کرنی۔ اسی طرح منا سے آگے چلے جاؤ، آگے آ جاتا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ مزدلفہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی اوٹ میں ساتھ ساتھ کچھ جگہ ہموار بھی ہے۔ المشعر الحرام، المشعر الحرام، قرآن پاک میں عند المشعر الحرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر آ جاتا ہے میدان عرفات۔ میدان عرفات سارے کا سارا شعائر اللہ میں سے ہے، پر خاص طور پر اس میں وہ چھوٹی سی ایک پہاڑی جو ہے جس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں، رحمت والا پہاڑ، یہ بھی اللہ تعالی کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ یہ مقامات حج ہیں۔
ان کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو اس ہسٹری کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ان افعال کے ساتھ ہے جو افعال اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، ان کے ساتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان تعلقات کی جو داستانیں ہیں ان کے ساتھ ان مقامات کا تعلق ہے، اور اس بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ٹھہرے۔ اور سورہ حج میں تو یہاں تک فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اونٹ اور گائے جن کو بطور ہدی، یعنی جو حدود حرم میں قربانی دی جائے گی یا عمرے کے لیے، اس قربانی کے لیے جانور جو مختص کر دیا ہے، حالانکہ وہ جانور باوضو یا باغسل بھی نہیں ہے، بظاہر جسم اس کا ناپاک ہے، گندگی کی لازت لگی ہے، پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا، بے شعور بے سمجھ، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو بھی شاعر اللہ قرار دے دیا کہ اللہ کی نشانیاں، وہ جانور جب دیکھے جاتے ہیں چل کے جاتے ہوئے حرم شریف کی طرف تو اللہ یاد آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کے یہ تو وہ شعائر یا اس کی نشانیاں ہیں جن کا تعلق ارکان حج کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اسی ساری گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی، وہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ آج کل بد سمجھی کی انتہا ہے، پیسہ زیادہ آ گیا ہے، قوت زیادہ آ گئی ہے، اس کے بنا پر لوگ دن دناتے ہوئے صحیح بات جو ہے اس کو کم سوچتے ہیں، اور جو اپنے دل میں پہلے سے بٹھائی ہوئی ہے اس بات پر دھونس دینے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہوتے۔ کیا دلیل ہے ان کے شعائر اللہ میں سے ہونے کی؟ ہم الٹا کر اسی سوال کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اچھا چلو اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے شعائر اللہ میں سے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن سے، سنت سے، کہیں سے کچھ بتاؤ۔ مگر اس کا جواب کبھی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اور دوسری طرف چونکہ شعائر اللہ کی تعریف یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ کے نام زد کر دی گئی ہیں، اللہ کے نام پر خاص کر دی گئی ہیں، کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کے ساتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ان کا انتصاب ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے نام پر لگ گئی ہیں۔ لہذا
جب ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ شاعر اللہ کی یہ تعریف تو صحیح ہے نا، علماء لغت نے بھی لکھ دی ہے، علماء تفسیر نے بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت رکھنے والی، اللہ کا طرف انتساب پانے والی، اللہ کی طرف منسوب ہونے والی وہ تمام چیزیں کہ جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شاعر اللہ ہے۔ تو اب پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے شاعر اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اگر نص سے چاہیے تو وہ موجود ہے، حدیث نبوی بڑی مشہور، کئی حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ من ہم؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھ کر خدا یاد آنے ہی کی بات ہے تو یہ تو حدیث پاک میں آ گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ارے خدا یاد آتا ہے یہ تو چھوٹی بات ہے، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ حیرت ہے کہ کعبہ شریفہ اور دیگر جو مقامات حج ہیں وہ سارے تو شاعر اللہ میں سے بن گئے، مگر ہسٹری ان کی ایسی ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کبھی کعبے کے کمرے کے اندر آ کے رہنا ہوا، اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی مقیم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کمرے میں رہتا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وہاں اسی طرح حاضر و ناظر ہے اپنی قدرت اور اپنے علم سے اور اپنے تصرف سے جس طرح کے باقی ساری کائنات پر ہے۔ اور حقیقت میں کیا ہے کعبہ شریفہ؟ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، ان کی یادگار۔ تو ان کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو میرے دوست سوال یہ ہے کہ جس کی یادگار ہونا شاعر اللہ بنا دیتا ہے وہ خود شاعر اللہ کیوں نہیں؟ وہ خود شاعر اللہ کیوں نہیں؟ اسی طرح زمزم کا چشمہ شاعر اللہ ہے۔ ارے جس کے قدموں کی رگڑ سے یہ چشمہ نکلا اور شاعر اللہ بن گیا، اس کے وہ قدم اور اس کا پورا وجود شاعر اللہ کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک اس کے اوپر لگ گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگنے سے یہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا۔ اگر آپ کے قدم مبارک نہ لگتے تو یہ قیامت تک بھی شاعر اللہ میں سے نہ ہوتا۔ تو جس کے قدم لگنے سے یہ پتھر شاعر اللہ ہو گیا وہ ہستی شاعر اللہ نہیں ہے۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، صفا اور مروہ کی طرف چلو، وہ شاعر اللہ میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس صفا اور مروہ پر پیارے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر پانی کی تلاش کے لیے حضرت بی بی ہاجرہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ کاملہ جو ہیں ان کے قدم لگے، صفا پر بھی
مروہ پر بھی رب نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قدم لگ گئے اسماعیل علیہ السلام کی پیاری امی جان کی، اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ گئے تو یہ شاعر اللہ سے بن گئے. تو جس کے قدم لگ گئے وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. میدان مینا میں میدان مینا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی. ان کے انتصاب سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتصاب سے، ان کے قربانی کے فعل اور قربانی کے عمل کی بنیاد پر یہ جگہ شاعر اللہ میں سے بن گئی. تو جگہ شاعر اللہ میں سے بن گئی تو جو اس کو شاعر اللہ سے بنانے والی ہستیاں ہیں وہ شاعر اللہ کیوں نہیں؟ مزدلفہ شاعر اللہ میں سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب توبہ قبول ہوئی، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی توبہ قبول ہونے کے بعد، تو ایک دن اور ایک رات دن نہیں ایک رات کا حصہ انہوں نے مزدلفہ کے مقام میں پہاڑ کی اوٹ میں قیام کیا تھا. وہ میاں بیوی پیار اور محبت کے انداز وہاں ٹھہرے تو ان کے آپس میں پیار محبت کرنے کی برکت سے یہ جگہ شاعر اللہ میں سے بن گئی. اندازہ فرمائیے اللہ پاک کا کتنا پیار ہے اپنے پیاروں سے. تو جن کے آپس میں پیار محبت کرنے کی وجہ سے صرف یہ جگہ اس لیے شاعر اللہ بن گئی کہ اس جگہ پر پیار محبت کیا انہوں نے، اس جگہ پر انہیں قیام کیا. تو یہ حضرات جو پیار کرنے والے اس جگہ پر اور اس جگہ کو شاعر اللہ میں سے بنانے والے ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں؟ اسی طرح عرفات کا میدان وہ میدان ہے، عین فا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، دونوں کو دور دور اتارا گیا تھا. تو ایک تو یہ جدائی کی تکلیف تھی، دوسرے نمبر پہ عتاب الہی. تو 300 برس تک علیحدگی کاٹ کے اب یہ میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جس میدان میں ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے. اس لیے اس کا نام ہی میدان عرفات رکھ دیا گیا، جہاں پہچان ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. تو ان دو نفوس قدسیہ کے وہاں ملاقات کرنے کی وجہ سے عرفات کا میدان شاعر اللہ بن گیا. اسی طرح جبل الرحمہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام چڑھ گئے اور چڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی قبولیت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا ان کو مجدہ سنایا. توبہ کی قبولیت کی بشارت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. تو ان کے اس تعلق کے حوالے سے جبل الرحمہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے بن گیا. جی تو اب جن کے تعلق سے، جن کے وہاں پر یہ سارا فعل یا سارا عمل کرنے کی بنا پر یہ جبل الرحمہ جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے بن گیا ہے، تو وہ خود شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں؟ پھر حیرت کی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جتنی چیزیں شاعر اللہ میں سے گنی گئی ہیں یہ ساری بے جان چیزیں. کعبہ بھی بے جان چیز ہے، حجر اسود بھی بے جان چیز ہے، زمزم بھی بے جان چیز ہے، حتیم کعبہ بھی بے جان چیز ہے، صفا اور مروہ بھی بے جان چیز ہیں. اور تینوں جمرے جہاں شیطان کو کنکر مارتے ہیں مینا میں، اور مینا میں قربانی کی جگہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے شعور ہیں، انسان نہیں ہے، بے شعور بے جان.
مزدلفہ بھی بے جان اور بے شعور، عرفات کا میدان اور جبل الرحمہ بھی بے جان اور بے شعور. تو یہ ساری بے جان اور بے شعور چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی نشانیاں قرار دی گئی ہیں. تو میں حیران ہوں کہ جن کے اندر صرف ایک پہلو اللہ تعالی کی یاد کا پایا گیا، اس بنا پر حالانکہ ان چیزوں کو کچھ شعور نہیں ہے، نہ اللہ کا شعور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شعور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا شعور ہے، محض ایک نسبت کی وجہ سے یہ شاعر اللہ میں سے بن گئی ہیں. تو وہ ہستیاں جو سراپا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا دن رات تعلق ہے اور اشرف المخلوقات انسان میں سے ہیں، تو یہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں؟ ان کے تو ہزاروں نسبتیں اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، اور حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تو جان اور جوانی اور اپنی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کے نام قربان کر دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر لگا دی ہوئی ہے. اور حد یہ ہے کہ وہ جانور جن کا میں نے نام لیا، جن کا وجود ناپاک، بول پیشاب وغیرہ لگا ہوا اور نہ عقل اور نہ ہی ان کے اندر وہ انسانی کمالات، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس درجے میں، تو اس طرح کے گندگی میں، غلاظت میں، بول پیشاب میں لبڑے ہوئے جانور جو ہیں، ایک نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نسبت ہونے کی وجہ سے وہ شاعر اللہ میں سے بن گئے ہیں. تو جن کی ساری زندگی، پاکیزہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے، وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں ہے؟ یقیناً یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور دیگر اکابر، اور اسی طرح تمام اولیاء کرام علیہم الرحمت والرضوان، یہ سارے کے سارے شاعر اللہ میں سے ہیں. بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، وہ کامل شاعر اللہ میں سے ہیں کہ ان کے قدموں کی برکت سے باقی چیزیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ میں سے بن گئی ہیں، جیسے کہ مشاعر حج، جیسا کہ مشاعر حج. اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں، کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ اگر مقام ابراہیم پر پاؤں مبارک رکھنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کا وہ شاعر اللہ بن گیا، اگر صفا اور مروہ پر پاؤں کی تلیاں لگنے سے اللہ کی ایک بندی کی یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے بن گئے، اور اسی طرح پہ زمزم اور باقی چیزیں، تو وہ مقامات مقدسہ کے جن مقامات مقدسہ پر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے مزارات مقدسات، وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں؟ وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں؟ اگر ان کے قدموں میں یہ پاور ہے، ان کے قدموں میں یہ طاقت ہے کہ جہاں یہ قدم لگ جائیں تو وہ جگہ شاعر اللہ بن جاتی ہے، اور جہاں یہ قدموں سے لے کر سر تک سارے وجود کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں تو وہ جگہ جو ہے تو بدرجہ اولا شاعر اللہ میں سے ہونی چاہیے. لہذا یاد رکھو کہ قبر کی تعظیم، اللہ کے ولی کی قبر کی تعظیم، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ شاعر اللہ میں سے ہے، لہذا اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر کسی شخص نے یہاں جا کر جھاڑو لگا دیا تو تعظیم ہے یہ شاعر اللہ کی، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تو تعظیم ہے شاعر اللہ کی. اسی طرح یہاں اگر کسی نے کوئی عقیدت اور محبت کے ساتھ
کپڑے کی یا پھولوں کی چادر لا کے چڑھا دی تو یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ تعالی کی عبادت میں داخل ہے. اسی طرح وہ مزادات مقدسہ کی عمارتیں، ان کے اوپر بنائے گئے کمرے یا گنبد جو ہیں وغیرہ، یہ سارے کے سارے بھی چونکہ ان کا تعلق بھی ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیٹنے کی جگہ کے ساتھ ہے، لہذا یہ سب بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. اور جو شخص ان کی عزت کرتا ہے اپنی نگاہ سے یا اپنے وجود سے ان کی عزت کرتا ہے، وہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم بجاتا ہے. شاعر اللہ کی تعظیم. اسی طرح وہ بدبخت انسان جو بزرگان دین ان مزارات مقدسہ کی توہین کرتا ہے، وہاں پر نجاست پھینکتا ہے، وہاں پر شراب پی کے نشے کی حالت میں جوتوں سمیت داخل ہوتا ہے دروازہ توڑ کر، یا وہاں پر میزائل پھینک کر اس کے وجود کو ختم کر دیتا، اڑا دیتا، اس کو قبر کا نام بھی اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اس طرح کے جارحانہ انداز رکھنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں میں شامل ہیں. اور اب تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شعائر الہیہ کی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا. اور پھر یہ تھوڑی بے حرمتی ہے شاعر اللہ کی. میرے دوستو، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں تو برطانیہ میں گیا ہوا تھا، بعد میں ایک واقعہ صوبہ سرحد میں ایسا گزرا ہے کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کسی اللہ تعالی کے ولی کے جانشین ایک بزرگ تھے. تو پہلے تو ان دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، معاف کرنا میرے منہ میں یہ لفظ آ گیا ہے تو میں اس پر کوئی معذرت کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ یہ طالبان 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 اور ٹیلیبان ٹیلبان ٹیلبان یہ کیا یہ بکواس ہے، کیا بکواس ہے. یہ طالبان شروع کہاں سے ہوئے جانتے ہو نا؟ افغانستان سے. افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی رہی ہے نا؟ تو طالبان کے پورے دور حکومت کے اندر کسی ولی اللہ کا کوئی مزار یا کسی ولی اللہ کو یا کسی پیر کو یا کسی بزرگ کو میں سنی العقیدہ ہونے کی بنا پر قتل و غارت تو نہیں کیا گیا اور کسی بزرگ کے مزار کو گرایا تو نہیں گیا. کوئی تاریخ میں ہے ایسا واقعہ؟ قطعاً واقعہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ افغانستان میں جو طالبان تھے جن کی حکومت تھی ان کی اکثریت اہل سنت و جماعت پر مشتمل تھی. البتہ ان میں کچھ دیوبندی اور کچھ وہابی آٹے میں نمک کے برابر وہ بھی ان میں شامل تھے، اور مقصد سب کا یہ تھا کہ اسلامی حکومت کا قیام ہم کریں. باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے نظر انداز کیا اور وسیع و ظرفی سے کام لیا. اور وہاں سے ہمیں جس قدر اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان میں کہیں نہ تو کسی ولی اللہ کے مزار کی توہین ہوئی ہے اور نہ کسی ولی اللہ کی اور نہ کسی پیر کی اور نہ کسی بزرگ کی نہ کسی گدی نشین کی، کچھ نہیں ہوا. اب یہ جو سرحد کے اندر ایسا کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات جو ہیں ان پر بم مار کر، بم فٹ کر کے ان کو تباہ کر رہے ہیں، یا میزائل گرا کر تباہ کر رہے ہیں، یا ویسے تباہ کر رہے ہیں،
اور اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے سجادہ نشینوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم طالبان ہرگز نہیں کہتے، نہ ان کے پاس طالبان کا نظریہ ہے. طالبان تو ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں. یہ طالبان نہیں، یہ وہابی دیوبندی خبیث ہیں. حکومت نہ جانے کس مسلط کی بنا پر طالبان 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 طالبان، اور ہمارا میڈیا بھی کہتا ہے. میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ سیدھا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ دیوبندی المذہب ہے اور متشدد ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا باقی سارے مشرک ہیں اور باقی سارے واجب القتل ہیں. یہ کیوں نہیں آپ صاف سیدھا کہتے کہ وہ دیوبندی اور اس عقیدے کے لوگ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے. پورا سرحد تو اس طرح ہے نہیں. سرحد میں چند افراد اس قسم کے ہیں جنہوں نے تربیت فوجی پائی ہوئی ہے، جنہوں نے فوجی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور اس کے بعد باہر کی حکومتیں جو ہیں، انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ان کو اسلحہ دیتا ہے، اور ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. ایسا اسلحہ حکومت پاکستان کے پاس بھی نہیں، پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں جیسا اسلحہ ان کے پاس ہے. اور فی سبیل اللہ فساد پھیلانے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر ہوشیار کیا جا رہا ہے اور ان کو تیز کیا جا رہا ہے. ادھر حکومت پاکستان کو کہا جا رہا ہے اور اس کی فوج کو کہ آگے بڑھو اور ان کو کچل دو، اور ادھر سارا کچھ ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کو کیا نام ہے وہ ان کو اسلحہ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے. اب میں نے اخبارات میں اگلے روز پڑھا کہ جن لوگوں کو فوجی کے طور پر، فوجی سپاہی کے طور پر وہ بھرتی کرتے ہیں نا، یا افسر کے طور پر، تو جتنی پاکستان آرمی میں عام فوجی کی تنخواہ ہے ان کے عام فوجی کی تنخواہ اس سے 2 گنا ہوتی ہے، اور جتنی پاک آرمی میں افسر کی تنخواہ ہوتی ہے ان کے یہاں کے افسر کی تنخواہ 2 گنا ہوتی ہے. وہ اتنی دولت سرحد میں کہاں سے آ گئی؟ وہاں تو بٹے ہیں، وہاں تو پتھر ہی پتھر ہیں. وہاں کے لوگ تو مانگ تانگ کے اپنا کام کرتے ہیں، روکھا سوکھا کھا کے گزارا کرتے ہیں، بکریوں کا دودھ پی کے تو وہ اپنا پیٹ بھرتی ہیں اور گزارا کرتی ہیں، اور روکھا سوکھا کھا کے گزارا کرتی ہیں. جب کسی کو زیادہ کمائی کرنے کا شوق ہو تو وہ پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف منہ کرتا ہے. یہاں آ کے چاہے وہ جوتے پالش کرنے کا ہی کام کریں لیکن پیسے خوب کما لیتے ہیں، وہ پیسے خوب بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور کام بھی کر لیں. کسی کام کے بھی کرنے میں کوئی محنت آنے والی بات نہیں ہے. جو حلال کام ہے وہ کوئی حرج نہیں اس میں. تو وہاں اتنی پیسے کی ریل پیل، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ اتنی جدید ترین گاڑیاں ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی ہے. اور حیرت کی بات ہے، افسوس آتا ہے ہماری حکومت پہ اور ہمارے کیا نام ہے میڈیا والے حضرات جو ہیں ان پر. یہ لوگ سیدھا صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دیوبندی ہیں ہوتے ہوئے؟ یہ دیوبندی 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 ان کا روپ جو ہے وہ آپ حضرات کو اصلی روپ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. اصلی روپ ان کا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. اور ان کے اصلی روپ کو دیکھ کر تو یقیناً ہر مسلمان کو سخت نفرت پیدا ہوگی. طالبان کا نام کیوں بدنام کرتے ہیں خواہ؟ جو وہ لوگ ہیں اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ فضل الرحمان. ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ قاضی حسین احمد. ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے تمام علماء دیوبند. ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ سپاہی صحابہ جنہوں نے اپنا نیا نام ملت اسلامیہ رکھ لیا ہوا ہے. اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی دم چھلے مختلف نام بدل کر لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے یہ انہوں نے درجنوں تنظیمیں اپنی بنا لی ہوئی ہیں. وہ ساری کی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ بے چین ہیں. جب ان کا آپریشن ہو رہا ہے تو وہ بے چین ہیں. اور یہ پچھلے دنوں بھی غالباً پرسوں کی بات ہے کہ لاہور کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ان حضرات کی ایک بھرپور میٹنگ ہوئی تھی، اور بھرپور میٹنگ کے اندر انہوں نے حکومت کو بھی متعون کیا، اہل سنت و جماعت کو بھی متعون کیا، اور اس کے ساتھ بھرپور ان کے ساتھ اپنی جو کیا نام ہے وہ اپنا اتحاد اور اپنی وحدت جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اظہار کیا. اور یہاں پر جو لوگ آ کے یہاں پر یہ قتل و غارت کرتے ہیں پنجاب کے اندر، وہ جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا،
میں ان دنوں میں یہاں نہیں تھا جب کوئی ٹیم باہر سے آئی ہوئی تھی کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ کے مجرم جتنے پکڑے گئے ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں، سارے دیوبندی ہیں. میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، سب کے بارے میں ثابت ہوا کہ دیوبندی ہیں. دیوبندی مدرسوں کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں ایک قریبی کوئی مکان تھا جس مکان والے نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اپنے یہاں کے، میرے یہاں چھپ کے رہو اور جب ضرورت پڑ گئی نکل کے جا کے کرنا، تو وہ بھی پکڑا گیا اور وہ بھی دیوبندی ہے، وہ بھی دیوبندی ہے. اسی طرح اور مختلف شہروں کے اندر جو اس قسم کے واقعات ہوئے، جتنے افراد پکڑے گئے سارے دیوبندی ہیں، سارے دیوبندی. میں تو پہلے ہی کہا کرتا ہوں کہ یہ بچوں کے اوپر یہ حملہ آور ہو کر یہ بچوں کو ایک ایک دو کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اصل مرغی جو انڈے دیے جا رہی ہے وہ مرغی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نورا کشتی چل رہا ہے، پھر یہ کھیل تماشے نے خود بنا رکھا ہے کہ یہ چلتا رہے تو ہمارا بھی کام چلتا رہے. ہم دنیا سے دولت مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے رہیں گے، اور قوم جو ہے اس کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب کی وجہ سے، مہنگائی کے عذاب کی وجہ سے اور دیگر عذاب کی وجہ سے اس کو پیستے رہیں گے، اس کو ہم برباد کرتے رہیں گے. تو وہ جن پیر صاحب کی بات میں کر رہا تھا ان کے بارے میں نے یہ سنا ہے، اخبارات کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ 100 گولی ان کے جسم پر ماری گئی. قصور کیا تھا؟ صحیح العقیدہ سنی مبلغ اور پیر. قصور کیا، اور تو کوئی قصور نہیں تھا نا، اس کے سوا کوئی اور قصور ہو، ہرگز کوئی قصور نہیں. قتل کیا، 100 گولیاں اس کے وجود میں جسم میں ماری، اور پھر اس کے بعد ان کا غصہ نہیں مٹا، پھر انہوں نے اس بزرگ کی لاش کو ایک درخت کے اوپر لٹکا دیا تاکہ لوگ ان کو نشان عبرت سمجھیں اور سمجھیں کہ اب دیوبندیت آ گئی ہے یہاں، اب سنیت کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو فرقہ وارانہ جنگ ہے، خالص فرقہ وارانہ خباثت ہے، یہ خالص فرقہ وارانہ خباثت ہے. یہ پھر جناب 2-3 روز کے بعد ان کے جو کچھ ہمدرد تھے انہوں نے خفیہ طریقے سے ان کی لاش کو درخت سے اتارا، اور درخت سے اتار کر تو رات کے اندھیرے میں دفن کیا. صبح پتہ چلا تو اس کی انکوائری ہوئی. ان دیوبندیوں کے صوفی محمد وغیرہ یہ جو کچھ ہیں بنے ہوئے، ان حضرات کے یہاں باقاعدہ انکوائری ہوئی. جب پتہ چلا کہ کون کون لوگ ہیں تو ان لوگوں کو سزائیں دی گئیں، اور ان لوگوں کو شدید سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ قبر کھود کے اپنے پیر کی لاش کو نکالو، اور نکال کے پھر وہیں درخت پہ لٹکاؤ اس کو. تو پھر دوبارہ درخت کے اوپر لٹکوایا گیا ان سے. یہ ساری خباثت کی گئی ہے. اب وہ پیر صاحب جو تھے وہ کیا نام ہے، وہ کوئی امریکہ کا سپاہی تھے. کیوں بھائی؟ کوئی امریکہ کے سپاہی تھے یا کوئی کہ پاک آرمی کا کوئی فرد تھے یا انڈین فوج کا کوئی فرد تھے؟ تو اس سے آپ لوگ سمجھتے نہیں یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، یہ تماشا کیا کھیلا جا رہا ہے. یہ خالص فرقہ واریت کی جنگ ہے. اور میں حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ جو فرقہ واریت کی حکومت جلا رہی ہے اور جان بوجھ کر اس کو بھڑکانا چاہ رہی ہے، اگر یہ آگ بھڑک اٹھی تو پورے پاکستان کے اندر باقی صوبوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اتنے سنی ہیں کہ اگر وہابیوں کا ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو 100 سنیوں کے مقابلے میں ایک وہابی بھی نہیں آتا. پھر اگر مقابلے پر آئے تو کیا اشر ہوگا، خدا نہ کرے وہ دینا. حکومت کیا یہ نہیں جانتی کہ پاکستان کے اندر 3 ہی تو فرقے ہیں،
مرزائیوں کے علاوہ ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہیں، اور دیوبندی وہابی، سارے چونکہ عقیدہ ایک ہی ہے لہذا ان سب کو ہم ایک ہی سمجھتے یہ فرقے ہیں، یہ فرقے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر یہ کچھ تو خون کا بازار گرم کیا گیا ہے، اور مختلف امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، اصلی نام امام باڑا ہے، امام باڑوں میں واڑے ہوندے نا، بھیڈاں ڈکن والے، بکریاں ڈکن والے واڑے، اور اس طرح جانوراں ڈکن والے واڑے، انہاں اماماں نوں ڈکن واسطے واڑا بنایا ہے امام باڑا۔ تو ان کے قتل و غارت، پھر ان کی طرف سے دیوبندیوں وہابیوں کے قتل و غارت، یہ ساری قتل و غارت کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت و جماعت بھی ایک وہ فرقہ ہے، ایک وہ مذہب ہے کہ جو مذہب پر امن اور پر سکون اور لحاظ، آج تک کسی کو کوئی شکایت نہیں کہ کسی جگہ پر کوئی خون خرابہ کیا ہو یا کوئی ایسا معاملہ کیا ہو، آج تک حکومت کے نوٹس میں ہے ساری بات۔ تو اب جب ہمارے وجود کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی میدان میں آ جائیں گے، پھر حکومت کے لیے جگہ کہاں ہوگی؟ اس لیے حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ان 5 منٹوں کے اندر میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا دلائل شرعیہ کی روشنی میں۔ یہ تو میں ثابت کر چکا، دلائل سے ثابت کر چکا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام کر دیا، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اور یہ وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر اللہ کا وہ بڑا فرد ہیں یا وہ بڑی ہستیاں ہیں کہ جن کے قدم اگر پتھر پر لگ جائیں تو وہ بھی شاعر اللہ بن جائیں۔ تو جہاں لیٹے ہوئے ہیں جس مزار شریف کے اندر، تو وہ سارے کا سارا مزار شریف جو ہے وہ کیوں شاعر اللہ نہیں ہے؟ وہ بھی شاعر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مزارات کے اوپر، یعنی بزرگان دین کی قبروں کے اوپر جو عمارت بنائی جاتی ہے یا گنبد بنائی جاتی ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعظیم شاعر اللہ میں سے ہے، ممانعت اس کی ہے کہیں نہیں، لہذا یہ جائز ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، محض جائز ہے، اور جو نیت ہے تعظیم شاعر اللہ کی تو یہ عبادت میں داخل ہے، یہ عبادت میں داخل ہے۔ اور وہ جو حدیث پڑھ کے سنایا کرتے ہیں نا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو کہ ان میں ہوتے تھے، ان کی قبروں کو انہوں نے مساجد بنا لیا۔ اور اس طرح بعض روایات میں آیا کہ قبروں کے اوپر کچھ تعمیر جو ہے وہ جس طرح عیسائی کرتے ہیں اس طریقے سے نہ کیا کرو، عیسائیوں کی تشبیہ کے ساتھ ہے۔ وہ جو عیسائیوں کی تشبیہ کے ساتھ ہے کہ عیسائیوں کے طریقے سے وہ کام نہ کرو، اس کو پڑھ کر یہ صحیح العقیدہ موحد مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ ان کی قبروں پر تعمیر کرتے تھے، مسجد کی تعمیر کرتے تھے ان کی قبروں پر۔ مسجد کے محراب کی جو جگہ ہے، اس جگہ پر ان کے ولیوں کا مزار ہوتا، قبر ہوتی، اور جب وہ نماز پڑھتی اپنے وہ اس مسجد میں، اپنی بنائی ہوئی مسجد میں، تو نماز پڑھتے وقت اپنا ان کا جو رخ ہوتا نماز پڑھتے وقت وہ اس بزرگ کی قبر کی طرف ہوتا، یا کبھی یہ ہوتا کہ بزرگ کی قبر کے اوپر سر رکھ کے وہ سجدہ کرتے۔ یہ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا فعل، اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مسلمانوں کے اندر تو ایسا قطن نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی بزرگ کو سامنے رکھ کے، اس کی قبر کو سامنے رکھ کے قبلے کی جگہ پر اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہو۔ کوئی گروہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرتا ہو یا ان کے اوپر سر رکھ کے نماز پڑھتا ہو، ایسا کرنے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ہمارے جو زعماء اور ہمارے جو اکابر علماء انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا اور بعض صورتوں میں اس پر شرک کا فتویٰ بھی دیا۔ تو اس کا جو ہم بناتے ہیں بزرگان دین کی قبروں کے اوپر تعمیرات، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جن سے حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو عمارت کے اندر دفن کیا گیا، حجرے کے اندر، اس پر اجماع امت ہے، تمام مورخین متفق ہیں، محدثین متفق ہیں، کمرے کے اندر دفن کیا گیا۔ قبر کے اوپر کمرہ ہو یا کمرے کے اندر قبر ہو، بات تو ایک ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے نا، بعد میں بنا لیا جائے یا پہلے بنا لیا جائے تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے سارے صحابہ کرام نے مل کے یہ کام کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات جو ہیں ان پر عمارت کا ہونا تمام صحابہ کرام کے اجماع سے جائز اور ثابت اور درست ہے۔ کسی ایک صحابی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ وفاء الوفا شریف میں علامہ نور الدین سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مزار نبی کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مزار نبی شریف جس حجرے میں تھا، اس حجرے کی دیوار جو تھی نا، باہر والی دیوار، تو وہ دیوار کچھ قابل مرمت ہو گئی، کمزور ہو گئی، گرنے والی ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے اس کمزور دیوار کو ہٹا کر تو باقاعدہ طور پر اس کی پھر نئے سرے سے تعمیر اور چنائی کرا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر اگر کوئی تعمیر ہو، وہ تعمیر اگر خراب ہو جائے تو اس تعمیر کو اور بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ضرورت پڑی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، حضرت زبیر بن العوام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی زاد بھائی ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں، حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ پھر اپنے زمانے کے اندر انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جو دیوار تھی اس دیوار کی تعمیر نو کی۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں روضہ شریف کی ایک دیوار گر گئی، یعنی اسی کمرے کی ایک دیوار گر گئی، تو صحابہ اور تابعین نے مل کر اسے تعمیر کیا، اور یہ ہے صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر پہلی جلد۔ تو اگر یہ سرے سے ہی ناجائز ہوتی تو کہتے اچھا جو گر گئی ہے باقی بھی گر جائے تاکہ قصہ تمام ہو، مگر انہوں نے گری ہوئی کو بھی پھر نئے سرے سے بنایا۔ اسی طریقے سے صحیح البخاری کے اندر میرے پاس حدیث موجود ہے کہ حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی صاحبہ نے ان کی قبر کے اوپر قبہ قائم کیا۔ قبر کے اوپر کیا قائم کیا؟ قبہ بنایا، قبر کے اوپر قبہ بنایا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134 میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو ان کی قبر کے اوپر قبہ بنوا دیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے، جو کہ خلیفہ راشد ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بھائی جان فوت ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی قبر پر قبہ بنوایا۔ یہ بھی صحیح البخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے۔ 7ویں نمبر پہ حضور کے مشہور صحابی اکابر علماء اہل بیت میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کے اوپر قبہ بنوایا۔
وہاں اس زمانے میں زمانہ خیر القرون نے قبے بنانے والے تھے مگر گرانے والا کوئی نہیں تھا. پتہ چلا کہ بنانے والے جو ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں اور گرانے والے جو ہیں وہ بدعت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.